بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطی والنشر ان یذکر متعدد ثم یذکر ما لکل من افرادہ شائعا من غیر تعیین الی آخرہ۔ علم بدیع محسنات معنویہ کی فہرست میں 15واں نمبر پر جسے محسن معنوی قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے الطی والنشر، جس کو لف و نشر بھی کہتے ہیں۔ لف و نشر، طی و نشر یہ ایک ہی چیز ہے، بعض اس کو لف و نشر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، انہوں نے اس کو طی و نشر کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ طی یعنی چیزوں کو جمع کرنا، ملانا، اکٹھا کرنا، لف کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، اور نشر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تقسیم کر دینا۔ خوب یہ تو کہ لوگ بھی مانا، لیکن اگر سوال یہ ہو کہ علمی اصطلاح میں لف و نشر کسے کہتے ہیں، یا جواہر کی جو انہوں نے استعمال فرمایا طی و نشر کسے کہتے ہیں، بالکل آسان سی بات۔ متکلم پہلے 1 2 3 چیزوں کو ذکر کرے، بعد میں ان کے لیے کچھ احکام یا ان کے ساتھ مربوط کچھ چیزوں کو ذکر کرے، لیکن یہ تعیین نہ کرے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، بلکہ فقط بیان کر دے اس اعتماد کے ساتھ کہ سامع کو علم ہے، مخاطب کو علم ہے کہ کون سا حکم، کون سی چیز کس کے ساتھ مربوط ہے، اس کو کہتے ہیں لف و نشر یا طی و نشر۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں بالکل آسان سی، ایک ہوتا ہے طی و نشر مرتب یا لف و نشر مرتب، اور ایک ہوتا ہے طی و نشر مشوش جس کو ہم لف و نشر مشوش کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو 1 2 3 چیزیں اس نے متکلم نے پہلے بیان کی، اگر بعد میں ان کے احکام بھی اسی ترتیب سے بیان کرے کہ جو پہلے تھی اس کا حکم پہلے، جو دوسرے نمبر پر تھی اس کا دوسرے نمبر پر، اس طرح ہو تو یہ ہو جائے گا لف و نشر یا طی و نشر مرتب۔ لیکن اگر یوں ترتیب نہ ہو بلکہ جس کو پہلے نمبر پر بیان کیا اس سے مربوط حکم بعد میں، اور جس کو بعد میں ذکر کیا پہلے اس کا حکم پہلے، اس کو کہتے ہیں لف و نشر مشوش یا طی و نشر مشوش۔ بالکل آسان سی باتیں، آج کوئی اس میں گہرائی والی زیادہ بات نہیں ہے، فقط بات کو سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں الطی والنشر یعنی 15ویں نمبر پر محسنات معنویہ میں سے ہے الطی والنشر، طی و نشر۔ اچھا یہ ہے کیا؟ ان یذکر متعدد، چند چیزیں، متعدد چیزیں بیان کی جائیں، ثم یذکر ما لکل من افرادہ، پھر وہ جو متعدد ذکر ہوئے تھے ان میں سے ہر فرد کے لیے جو بھی حکم ہے، جو بھی چیز ہے اس کو ذکر کیا جائے، شائعا من غیر تعیین یعنی بغیر تعیین کے، بس 2 3 چیزوں کو ذکر کر دیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ کیوں؟ اعتمادا علی تصرف السامع فی تمیز ما لکل واحد منہا وردہ الی ما ہوا لہ، اس اعتماد کے ساتھ کہ سامع خود سمجھدار ہے،
سامع کو اس بات کا علم ہے وہ یہ تشخیص دے سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا حکم کون سی چیز کس کے لیے ہے، اور پھر وہ خود پڑھ رہے گا اچھا اس کا تعلق فلاں سے ہے، اس کا تعلق فلاں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئی اس کی تعریف۔ وَهُوَ نَوْعَانِ، اس طی و نشر کی یا لف و نشر کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا کون سی؟ ایک کو ہم مشہور ایک ہوتا ہے طی و نشر مرتب، ایک ہے طی و نشر مشوش۔ انہوں نے مرتب اور مشوش کا لفظ استعمال نہیں کیے، لیکن مراد یہ بھی گزارش کرتا ہوں۔ مثلا وہ دو قسمیں کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں اما یکون النشر فیہ علی ترتیب الطی، یا تو اس میں ناشر اسی طی کی ترتیب سے ہوگی۔ کیا؟ یعنی پہلے جب دو چیزوں کو تین چیزوں کو جس ترتیب سے ذکر کیا تھا، بعد میں ان کے لیے جو نشر ہے یعنی ان کے جو احکام ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے اگر ہوں گے، اس کو نام دیا جاتا ہے طی و نشر مرتب یا لف و نشر مرتب کا۔ قرآن مجید کی آیت سب سے بڑی شاہد، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، پوری توجہ کے ساتھ۔ رحمت الہی میں سے کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی، وَالنَّهَارَ اس نے تمہارے لیے دن بنایا، لیل کا ذکر بھی کر دیا، نہار کا ذکر بھی کر دیا۔ ترتیب میں لیل پہلے ہے، نہار بعد میں ہے۔ اب آگے پھر کہا بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور فضل الہی سے یعنی اپنا کاروبار روزگار کمانا وغیرہ یہ کام کرو۔ اب ذرا غور کرو، اب یہاں پر متکلم نے تبارک و تعالی نے پہلے لیل و نہار کو اکٹھا ذکر کیا، بعد میں ذکر کیا سکون کا اور ابتغاء فاضل یعنی اپنا رزق تلاش کرنا، اپنی چیزوں کو دیکھنا، اب اس کا ذکر کر دیا۔ اب جب دو کو ذکر کیا اس اعتماد سے کہ مخاطب سامع خود اس کو پلٹائے گا کہ اس کا مطلب ہے جو سکون کی بات ہے وہ لیل سے مربوط ہے، اور جو ابتغاء من فضل ہی جو رزق وغیرہ کمانا ہے وہ دین میں ہوتا ہے۔ اب لیل پہلے ذکر ہوئی، لِتَسْكُنُوا ادھر نشر میں سکون کی بات بھی پہلے آ گئی، ادھر نہار دوسرے نمبر پر تھا، اور طی میں لف میں ادھر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ بھی دوسرے نمبر پر تھا۔ فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لیل و نہار کو اکٹھا ذکر کیا، اب یہ لیل و نہار کا ذکر کرنا یہ ہو گیا طی، یہ ہو گیا لف۔ ثم ذکر السکون لللیل، بعد میں اسی ترتیب سکون کو رات کے لیے، وابتغاء الرزق للنہار اور تلاش رزق کو دن کے لیے، الگ ترتیب اسی ترتیب سے کہ رات کی بات پہ رات کا ذکر پہلے تھا، ادھر سکون بھی پہلے ذکر فرمایا، نہار دوسرے نمبر پر تھا، ابتغاء ذکر بھی رزق بات بھی دوسرے نمبر پر تھی۔ اس کو یہ ہو گیا کہ ناشر اسی طی کی ترتیب پر تھا، جو ترتیب لف میں تھی طی میں تھی وہی ترتیب اس ناشر میں تھی۔ یہ آیت مجیدہ ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد شاعر کا قول، ٹھیک ہو جی، شاعر اپنے شعر میں اس لف و نشر مرتب کو طی و نشر مرتب کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے فعل المدام ولونها ومذاقها فی مقلتیہ ووجنتیہ وریکہ۔ مدام یعنی شراب، شاعر کیا کہتا ہے؟ فعل المدام یعنی شراب کا کام، شراب کیا کرتا ہے؟ وَلَوْنُهَا اس کا رنگ، وَمَذَاقُهَا اس کا ذائقہ۔ اب ذرا غور کرو، فعل، لون اور مذاق، یہ تین ہو گیا نا۔ فعل یعنی شراب کا کام، لون یعنی اس کا رنگ، مذاق یعنی اس کا ذائقہ، تین چیزوں کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا، اچھا وہ شاعر کیا کہتا ہے؟
فی مقلتئی ہے اس کی دو آنکھوں میں، ووجنتئی ہے اس کے دو رخساروں میں، وریکہی اور اس کے لعاب دہن میں۔ اب کیا یعنی فعل مدام شراب کیا کرتا ہے؟ فی مقلتہ ہے، وہ اس کی آنکھیں بتائیں گی، اس کا تعلق اس کی آنکھوں سے ہے۔ وَلَوْنُهَا دوسرے نمبر پر رنگ کی بات کی تھی، تو ادھر نشر میں بھی کہا ووجنتہ ہے اس کے رخساروں میں، اب رنگ کا تعلق اور رخسار سے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، وَمَذَاقُهَا ادھر لف میں تئی میں تیسرے نمبر پر شاید ذکر کیا تھا ذائقے کو، یہاں نشر میں تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے وَرِیکِهِ اس کے آب دہن میں۔ اب جس ترتیب میں اس نے لف میں چیزوں کو ذکر کیا تھا اسی ترتیب سے اس نے آگے نشر میں بھی اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب یا طی و نشر مرتب، ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہو گئی ہے با۔ اور دوسری قسم طی و ناشر کی یہ ہے وَإِمَّا أَن يَكُونَ النَّاشِرُ عَلَى خِلَافِ تَرْتِيبِ طَي، یا ناشر کی ترتیب طی کی ترتیب کے خلاف ہوگی، یعنی پہلے طی میں لف میں جس ترتیب سے چیزوں کو ذکر کیا تھا، مثلا ایک کو پہلے نمبر پر، دوسری کو دوسرے نمبر پر، تیسری تیسرے نمبر پر، لیکن جب ناشر میں آیا وہاں پہلے والے کے لیے پہلے نمبر نہیں بلکہ اس کو فرق کرو دوسرے پہ لے آیا اور دوسرے والے کو پہلے، اس کو کہتے ہیں لف و نشر مشوش یا طی و نشر مشوش۔ آیت مجیدہ آپ کے سامنے ہے، سب سے بڑا شاہد قرآن مجید۔ آیت مجیدہ یہ ہے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اب ذرا غور کرو، اب یہاں آیت مجیدہ میں فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ لیل کی بات پہلے آ گئی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ نہار دن کی بات بعد میں آ گئی، یعنی لیل کا ذکر پہلے ہے نہار کا ذکر بعد میں، یہ ہو گیا لف، یہ ہو گیا طی کے ترتیب میں پہلے لیل پھر نہار۔ لیکن آگے جب نشر میں آیا تو وہاں پر فرماتا ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب سے فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ اب یہ تبتغوا فضلا من ربکم پہلے ہے، حالانکہ ادھر ترتیب یعنی لف میں نہار بعد میں تھا، لیکن نشر میں ابتغاء رزق اور فضل ربی کی تلاش اس کو پہلے لے آیا جو نہار سے مربوط ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ تاکہ تم سالوں کا حساب جان سکو، اب سالوں کو اور ان کو جان سکو یا حساب اپنی عمر کا وغیرہ۔ اب لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ اس کا تعلق لیل سے ہے، حالانکہ ادھر لف میں طی میں لیل پہلے تھی، لیکن اب اس سے مربوط چیز جہاں بعد میں ہے، اس کو کہتے ہیں طی و نشر مشوش یا لف و نشر مشوش، ٹھیک ہو گیا جی۔ ذَكَرَ ابْتِغَاءَ الْفَضْلِ لِلثَّانِي وَعِلْمَ الْحِسَابِ لِلْأَوَّلِ عَلَى خِلَافِ التَّرْتِیب۔ خداوند متعال نے حالانکہ لیل کو پہلے ذکر فرمایا لف میں اور نہار کو بعد میں، لیکن ابتغاء فاضل کو اب یہاں ناشر میں پہلے اور علم حساب کو بعد میں لایا، جو کہ لف کی ترتیب کے خلاف ہے۔ وَيُسَمَّى اللَّفُ وَالنَّشْرُ أَيْضًا اسی طی و نشر کو لف و نشر بھی کہتے ہیں۔ 16واں نمبر، پوری توجہ، وہ کیا ہے؟ بالکل آسان سی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں أَن يَجْمَعَ الْمُتَكَلِّمُ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ تحت حکم واحد۔ متکلم ایک چیز کو ذکر کرے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، اور ان سب کے لیے بعد میں ایک ہی حکم لگائے، یعنی دو تین چار چیزوں کو ذکر کر کے وہ ساری چیزیں ہوں
ایک حکم کے تحت۔ مراد کیا ہے کہ یہ جو دو ذکر ہوئے ہیں یا تین یا چار جو بھی ذکر ہوئے ہیں، ان سب کا حکم ایک ہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے جامع، یعنی حکم واحد کے تحت تین چار یا دو چیزوں کو متکلم کا ذکر کرنا، یہ جامع کہلاتا ہے۔ پس محسنات معنویہ کی فہرست میں 16ویں نمبر پر جو محسن ذکر ہوا ہے وہ ہے الجمع۔ جمع کیا ہے؟ ان یجمع المتکلم بین متعدد، کہ متکلم متعدد چیزوں کو جمع کرے تحت حکم واحد، ایک ہی حکم کے تحت۔ وَذَلِكَ فِي اثْنَيْن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متکلم فقط دو چیزوں کو ذکر کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متکلم دو سے زائد کو ذکر کرے۔ سب سے بڑا شاہد قرآن مجید، قرآن مجید میں جمع کی مثال یہ ہے، فی اثْنَيْن ہے کہ دو چیزیں جو ایک ہی حکم کے تحت آتی ہیں، اس کا ذکر قرآن میں یہ ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یا بیٹے زینت الحیات الدنیا، اس حیات دنیاوی کی زینت ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ المال والبنون دو چیزیں ذکر کی، اور دونوں یہ زینت الحیات الدنیا کے حکم میں ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ایک اور آیت مجیدہ میں یوں بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہیں۔ ٹھیک، اب یہاں پر فتنہ حکم ہے، اور اس کے تحت دو چیزیں ہیں، اموال اور اولاد، اور متکلم نے دو چیزوں کو جمع کیا جو ایک حکم کے تحت ہیں۔ با وفی اکثر، یا یہ ہے کہ دو نہیں، دو سے زیادہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ایک ہی حکم کے تحت، دو سے زائد ہوں۔ اس کی مثال بھی قرآن مجید کی یہ بڑی مشہور آیہ مبارکہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب شراب، جوا، بت، ازلام، وہ زمانہ قدیم میں وہ تیر ہوتے ان کے ساتھ وہ ایک گیم کھیلتے تھے جوئے کے لیے، بہرحال یہ سب کے سب فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدی ہیں، یہ رجس ہیں عمل شیطانی سے، فاجتنبوہ، تم ان سے اجتناب کرو۔ ٹھیک، اب آپ دیکھو، خمر ایک، میسر دو، انصاب تین، ازلام چار، اب یہ چار چیزیں ہیں لیکن تحت حکم واحد، ایک ہی حکم۔ حکم کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان۔ اس کے بعد شاعر کا ایک شعر، شاعر کا یہ شعر ہے، آراؤہ وعطایاہ ونعمتہ وعفوہ رحمت للناس کلہم۔ اب ذرا غور کرو، آراؤہ یعنی اس کی رائے، فکر، جو مان لیں، وعطایاہ اور اس کی عطائیں، بخشیں، ونعمتہ اور اس کی نعمت، وعفوہ اس کا عفو، درگزر، رحمت للناس کلہم تمام لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب یہاں ہمارا شاہد کیا ہے؟ آرا ایک، عطایا دو، نعمت تین، عفو چار۔ اب شاعر نے چار چیزوں کو ذکر کیا ہے جو تحت حکم واحد، ایک حکم کے تحت ہیں۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ ہے رحمت للناس کلہم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ایک اور شاعر نے بھی اسی سے کام لیا ہے، جم سے، وہ کہتے ہیں آراؤکم و
آراؤکم و وجوہکم و سیوفکم فی الحادثات اذا دجونا نجوم۔ آراؤکم تمہاری رائے، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، وَوُجُوهُكُمْ تمہارے چہرے، وَسُيُوفُكُمْ اور تمہاری یہ تلواریں، فِي الْحَادِثَاتِ ان روزگارے یعنی حوادث زمانی میں، اذا دجونا نجوم۔ اب یہ دیکھو بہت مشہور شعر آ گیا، کیا کہ آراؤکم تمہاری فکر، رائے، تمہارے چہرے، تمہاری یہ تلواریں، فی الحادثات ان حادثات زمانہ میں، اذا دجونا نجوم کہ جب تاریکی ہو جائے، پھیل جائے تو اس وقت یہ نجوم ہیں، یعنی مثل ستاروں کے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا کہ ان پر اس نے حکم لگایا، آرا پر ایک، وجوہ پر دو، سیوف پر تین، کہ یہ تینوں چیزوں پر حکم کیا ہے کہ یہ نجوم، یہ ستارے ہیں۔ التفریق محسنات معنویہ کی فہرست میں 17ویں نمبر پر جو محسن معنوی ذکر ہوا ہے وہ ہے التفریق۔ بالکل آسان سی چیزیں، کوئی اس میں زیادہ پریشانی والی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ تفریق کیا ہے؟ التفریق ان یفرق بین امرین من نوع واحد فی اختلاف حکمہما۔ ذرا غور کرنا ہے کہ ان یفرق بین امرین من نوع واحد فی اختلاف حکمہما، کہ دو چیزیں ہیں، نوع ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی نوع کی دو چیزیں ہیں، لیکن ہم ان ایک نوع کی دو چیزوں کے درمیان جدائی ڈال رہے ہیں، تفریق کر رہے ہیں۔ کیا کہ اگرچہ نوع دونوں چیزوں کی ایک ہے، لیکن اس کا حکم کوئی اور ہے، اس کا حکم کوئی اور ہے۔ پوری توجہ کرنا گا۔ پیچھے جم کیا تھا؟ جم یہ تھا کہ متعدد چیزوں کو اکٹھا کر کے ذکر کیا جائے، کیا کہ یہ تین چیزیں یا دو چیزیں یا چار چیزیں تحت حکم واحد، یہ ایک حکم کے تحت ہیں۔ متعدد اشیاء تھیں لیکن تحت حکم واحد۔ تفریق کیا ہے؟ کہ ایک ہی نوع کی دو چیزیں ہیں، یعنی نوع مختلف نہیں ہیں ایک ہی نوع کی دو چیزیں، لیکن دونوں کا حکم جدا ہے۔ بالکل آسان۔ التفریق ان یفرق بین امرین من نوع واحد، ایک ہی نوع کی دو امر، دو چیزوں میں فرق کر دیا جائے، تفریق کی جائے، جدا کر دیا جائے۔ کس بنیاد پر؟ فی اختلاف حکمہما، کہ ان دونوں کے حکم میں اختلاف ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں یہ دیکھو، سب سے بڑا شاہد قرآن مجید، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سورہ فاطر کی، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ بحران، بحر کا تثنیہ ہے، دو دریا۔ اب دیکھو کہ یہ دریا نوع واحد میں سے ہیں، لیکن دو ہیں، یہ بھی دریا وہ بھی دریا، نوع واحد ہے، ان میں سے دو دریا ہیں، لیکن حکم قرآنی کیا ہے؟ ھذا عذب، یہ عذب یعنی کیا؟ یہ میٹھا ہے۔ فرات سائغ شرابہ، ٹھیک۔ وَھذا ملح، جبکہ یہ ملح شور زدہ ہے، اجاج تلخ۔ اب دیکھو نا جی، ایک عذب میٹھا، ھذا ملح یہ ہے شور زدہ نمکین، وہ کیا ہے؟ سائغ شرابہ، جس کا پینا اچھا لگتا ہے،
پیارا لگتا ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے اجاجن یعنی تلخ مزہ۔ اب بحران ایک ہی ناؤ کے دو فرد ہیں، یہ بھی بحر ہے وہ بھی بحر ہے، یہ بھی دریا ہے وہ بھی دریا ہے، ایک ہی دریا کے دو ناؤ ہیں لیکن دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔ اسی طرح یہ ہو گیا قرآن مجید کا شاہد۔ اب شاعر نے اس تفریق کو کہاں استعمال کیا ہے ذرا غور کرو، وہ یہ ہے، شاعر کہتا ہے ما نوال الغمام وقت ربیع کالنوال الامیر یوم سخا فنوال الامیر بدرۃ عین ونوال الغمام قطرۃ ماء۔ ذرا غور کرنا، نوال کہتے ہیں بخشش کو، عطا کو، سخاوت کو، جود کو۔ شاعر کہتا ہے ما نوال الغمام یعنی بارشوں کی بخشش، عطائیں، وقت ربیع یعنی بہار میں نہیں ہے، ما نافیہ ہے یعنی غمام بادلوں کی بخشش، بادلوں کی سخاوت، بادلوں کی عطائیں وقت ربیع میں، بہار میں نہیں ہیں، ما نافیہ ہے، ما یہ نہیں ہیں، کالنوال الامیر مثل بادشاہ کی عطا کے، یوم سخا جو یوم سخاوت والے دن، جس دن وہ عطا کرتا ہے اس دن۔ یعنی اب ذرا غور کرنا ہے، یہ کسی شاعر کی، جو شاعر ہے کسی بادشاہ کی یا کسی بڑے کی قصیدہ لکھا ہوگا، اس کی تعریف میں کہتا ہے بہار کے موسم میں بادلوں کی بخشش اور عطائیں وہ امیر اس بادشاہ کی عطا یوم سخا کی طرح نہیں ہیں، یہ ما نافیہ ہے، نہیں ہیں۔ اچھا کیوں؟ فنوال الامیر بدرۃ عین، نوال امیر یعنی بادشاہ کی، امیر کی بخشش وہ ہے بدرۃ عین۔ بدرۃ عین کہتے ہیں 10,000 درہم کے جو دیا جاتا تھا اس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا بدرۃ عین۔ پس بادشاہ کی جو بخشش ہے وہ ہے بدرۃ عین، بدر عین یعنی گویا وہ 10,000 درہم ایک ایک وقت میں ایک شخص کو دیتا ہے۔ وَنَوَالُ الْغَمَامِ لیکن جو بادلوں کی بخشش ہے قطرۃ ماء وہ پانی کا قطرہ ہے۔ اب ذرا غور کرو، ہے امیر کی بھی بخشش، ہے بادلوں کی بھی بخشش، یہ بھی نوال وہ بھی نوال، لیکن دونوں کے نوال کے حکم میں فرق ہے۔ بادشاہ بھی عطا کرتا ہے، بادل بھی عطا کرتا ہے، اگرچہ دونوں عطا کرتے ہیں، پس دونوں عطا کے، بخشش کے، سخاوت کے دو فرد ہیں، لیکن ان میں فرق ہے کہ اس کی عطا گویا اس کے نزدیک بادشاہ کی زیادہ ہے اور بادل کی کم۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے پانی کا قطرہ اور یہ ہے 10,000 درہم۔ وَكَقَوْلِهِ اسی طرح ایک اور شاعر، اب اس کا شعر ذرا غور کرو، وہ یہ ہے من کا سجدوا کا یومن بالصحب اخطا مدحکا الصحب توتی و تبکی و انت توتی و تضحکو۔ شاعر کہتا ہے من کا سجدوا کا یومن بالصحب اخطا مدحکا، جو بندہ قیاس کرے جدوا کا، تیری بخشش کو، تیری عطا کو، تیری سخاوت کو، یومن کس دن، یعنی کوئی بھی شخص اگر کبھی تیری بخشش اور عطا کو قیاس کرے بالصحب بادل کے ساتھ، اخطا مدحکا اس نے تیری تعریف میں خطا کی ہے، اشتباہ کیا ہے۔ کہ اگر کوئی یہ کہہ دے، اب یہ مرادی مقدمہ یعنی کیا کہ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ بادشاہ بادلوں کی طرح سخی ہے، یعنی تیری سخاوت کو قیاس کرے بادلوں کی سخاوت کے ساتھ، تو شاعر کہتا ہے اخطا مدح کا، اس نے تیری تعریف کرنے میں خطا کیا ہے، اشتباہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے الصحب تغتی، بادل عطا کرتا ہے، وہ تبکی لیکن روتا ہے، اور جو بارش برستی ہے اس کو اس سے ترتیب کر رہا ہے، روتا ہے، یعنی مراد وہ جو بارش برستی ہے جو پانی دیتا ہے اس کو رونے سے تعبیر کر رہا ہے۔
وَأَنْتَ تُؤْتِي جبکہ تو عطا کرتا ہے، وَتَضْحَكُ اور مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ اب ذرا غور کرو، ہے بادل کی بھی عطا، ہے بادشاہ کی بھی عطا، لیکن بادل کی عطا کے ساتھ حکم اور لگا رہا ہے، اور بادشاہ جس کی یہ تعریف کر رہا ہے اس کے لیے حکم کہ وہ روتا ہے اور تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفریق۔ واقع قولہ، اسی طرح ایک اور شعر وہ بھی اس سے مربوط ہے، وہ کیا ہے؟ من کا سجدوا کا بالغمام، جو بندہ تیرے بخشش کو، تیری عطا کو، تیری سخاوت کو قیاس کرے بادلوں کے ساتھ، فما انصفا فی الحکم بین شکلین، اس نے ان دو شکلوں میں کے حکم میں انصاف نہیں کیا، یعنی دو تصویروں میں کہ حکم لگانے میں اس نے ایک طرف تو ہے، ایک طرف بادل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تیری سخاوت بھی بادلوں کی طرح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس شخص نے انصاف نہیں کیا۔ اچھا جی، کیوں؟ انت اذا جدت واحکن ابدا، تو جب سخاوت کرتا ہے تو ہمیشہ ضاحکن، ہنستا خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر، وَهُوَ اذا جادا، جبکہ بادل جب جود و سخا کرتے ہیں، یعنی وہ کرتے ہیں دامع العین، ان کی آنکھیں برستی ہیں، وہ جو بارش آتی ہے پانی آتا ہے، یعنی مراد کیا کہ تیرا بھی جود، بادل کا بھی جود، تیری بھی بخشش اور عطا، اس کی بخشش، اب ہیں تو ایک ہی نوع کے دو فرد، ایک ہے تیری بخشش، ایک ہے اس کی، ایک ہے تیری سخاوت، ایک ہے بادل کی سخاوت، لیکن حکم جدا ہے کہ تو ہمیشہ ہنستا رہتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ شاعر کا اپنا ایک تخیل ہے اس لحاظ سے۔ التقسیم، محسنات معنویہ کی فہرست میں 18ویں نمبر پر جو ذکر ہوا ہے وہ ہے تقسیم۔ ذرا غور کرنا، تقسیم کیا ہے؟ ان یذکر متعدد ثم یضاف الی کل من افرادہ ما لہ علی جہت التعیین۔ اب بات کو سمجھنا ہے تو پھر مزہ آئے گا۔ لف و نشر میں کیا تھا؟ لف و نشر میں بھی یہی تھا، ان یذکر متعدد، تقسیم میں بھی یہی ہے، ان یذکر متعدد۔ مہربانی کرنا اس فرق کو سمجھنا ہے کہ طی الناشر میں بھی یہی تھا کہ متکلم متعدد چیزوں کو ذکر کرتا ہے، ایک دو تین جو بھی ہیں ان کو ذکر کرتا ہے۔ یہاں تقسیم میں بھی متکلم متعدد کو، ایک دو تین چیزوں کو ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں تک تو آگئے برابر، طی و نشر میں بھی متعدد کا ذکر، تقسیم میں بھی متعدد کا ذکر، لیکن فرق کیا ہے؟ ہاں فرق یہ ہے، وہاں طی و نشر میں، لف و نشر میں اس متکلم نے، ذاکر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ حکم فلاں کے لیے ہے، یعنی اس نے تعیین نہیں کی تھی، بلکہ اس پر تھا کہ سامع کو خود پتہ ہے کون سا حکم کس کے لیے ہے۔ لیکن تقسیم میں متکلم خود بتا رہا ہے کہ کس کے لیے کون سا حکم ہے۔ یہ فرق ہے تقسیم اور لف و نشر میں، اب اشتباہ نہ ہو جائے، وہاں بھی ذکر متعدد، یہاں بھی ذکر متعدد، لیکن فرق یہ ہے کہ لف و نشر میں خود متکلم نے نہیں بتایا تھا کہ کس کا کیا حکم ہے، لیکن تقسیم میں وہ خود بتا رہا ہے کہ کس کا کیا حکم ہے۔ یہ فرق ہے۔ آیات مجیدہ التقسیم 18ویں نمبر پر محسنات معنویہ میں جس محسن کو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے التقسیم۔ تقسیم کیا ہے؟ ان یذکر متعدد، متعدد ایک دو تین چیزیں ذکر کی جائیں، اچھا پھر ثم یضاف الی کل من افرادہ، پھر اس کے ہر فرد کی طرف نسبت دی جائے، مالہ جو اس کی نسبت بنتی ہے،
علی جہت تعیین، باقاعدہ معین کر کے کہ فلاں کی طرف یہ نسبت ہے، فلاں کی طرف یہ نسبت ہے۔ اب لف و نشر میں سامع نے خود ان متعدد کے نسبت دینی تھی کہ اس کی نسبت اس کی طرف، اس کی نسبت اس طرف، لیکن تقسیم میں متکلم خود نسبت دیتا ہے کہ کس کی طرف کون سی نسبت ہے۔ شاہد قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ، خداوند متعال بیان فرماتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ اب ذرا غور کرو، خداوند متعال نے پہلے دو کا ذکر کیا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود اور قوم عاد نے قارعہ یعنی قیامت کی تکذیب کی، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہونی مثلا، ٹھیک ہے جی۔ اب ذکر آ گیا سمود اور عاد کا اکٹھا، چند چیزیں ذکر ہو گئی نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، پھر خود متکلم نے سمود کی طرف جو نسبت ہے اس کو بھی بیان کر دیا، اور جو عاد کی طرف نسبت دینی تھی اس کو بھی خود بیان کیا، تعیین کر کے۔ کیا؟ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ اب پہلے سمود کا ذکر تھا تو اب اس کے لیے خود نسبت دی کہ وہ تو ان کو ہلاک کیا گیا بالطاغیہ، ان کی سرکشی کی بنیاد پر، تکبر، اس کی وجہ سے جو بھی تھا۔ بعد میں کیا تھا دوسرا چیز ذکر ہوئی تھی عاد کا بھی خود متکلم نے فرمایا اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، وہ تند و تیز ہوا کے ساتھ اس بنیاد پر وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اب شاہد ہمارا کیا ہے کہ یہاں متکلم نے سمود اور عاد متعدد کا ذکر کیا اور بعد میں خود ان کی طرف جو نسبت بنتی تھی خود معین کیا کہ کس کی طرف کون سی نسبت دینی ہے۔ وَكَقَوْلِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا علیہ السلام كقول علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام عن آبائہ علیہ السلام کان امیر المومنین علیہ السلام یقول، امام علی بن موسیٰ الرضا فرماتے ہیں کہ میرے جد امیر المومنین علیہ السلام یوں فرمایا کرتے تھے۔ اب اس میں بھی تقسیم ہے، کیا؟ خلقت الخلائق فی قدرت، کہ تو نے مخلوق کو خلق فرمایا اپنی قدرت کے ساتھ، فَمِنْهُمْ سَخِيٌّ وَمِنْهُمْ بَخِيلٌ، ان میں سے کچھ سخی ہیں اور کچھ بخیل ہیں۔ اما السخی، اب ذکر پوری توجہ، فَمِنْهُمْ سَخِيٌّ وَمِنْهُمْ بَخِيلٌ، اب دو کا ذکر کیا، متعدد کا ذکر کیا، ایک سخی اور ایک بخیل۔ بعد میں کیا کیا، خود نسبت دی کہ سخی کی طرف کون سی نسبت بنتی ہے اور بخیل کی طرف کون سی نسبت۔ اما السخی ففی راحۃ، جو سخی ہے وہ راحت میں ہے، واما البخیل، اور جو بخیل ہے فشؤم طویل، وہ ہمیشہ بدبختی میں رہتا ہے، شؤم رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب متکلم نے خود دونوں کی طرف جو نسبت تھی اس کو معین کر کے بیان فرما دیا۔ ایک اور شعر وہ بھی اس سے مربوط ہے، وہ کیا ہے؟ ولا یقیم علی زیم یراد بہ، ذرا غور کرنا، ولا یقیم علی زیم یراد بہ، زیم کہتے ہیں ظلم کو، زیم ظلم۔ ولا یقیم علی زیم یراد بہ، لا یقیم قائم نہیں رہتا، کیا مطلب؟ یعنی برداشت نہیں کرتا، متحمل رہتا، علی زیم ظلم پر، یراد بہ جو اس پیدا کرتا ہے، مراد کیا کہ کوئی بھی شخص اس پر ہونے والے ظلم کا متحمل نہیں ہوتا، برداشت نہیں کرتا، ہمیشہ اس پر راضی نہیں رہتا۔ الا الاذلان، مگر دو لوگ، مگر دو ذلیل، او ازل کا تثنیہ ہے اذلان، یعنی دو جو ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کون؟ ایر الحی والوتد، ایک ہے ایر الحی، ایر کہتے ہیں قبیلے کو، قبیلہ حی، اس سے مراد قبیلہ حمیر ہے، وہ عرب میں ہوگا کوئی قبیلہ حمیر، والوتد، اور دوسرا ہے کیل،
اب ذرا غور کرنا، اب یہاں پر شاعر نے دو کا ذکر کیا، ایک عیر الحی کا قبیلہ خر قبیلہ حمیر کا، اور دوسرا وتد کا میخ کا کیل کا۔ اب دو کا ذکر آ گیا نا، اب کس کی طرف کون سی نسبت ہے اس کو بھی وہ خود بیان کر رہا ہے۔ کیا؟ ھذا علی الخسف مربوط برمتہ، یہ جو پہلی نسبت ہے یعنی جو قبیلہ خر ہے اور عیر الحی ہے، یہ علی الخسف مربوط برمتہ، خاسف یعنی ذلت، رمت یعنی ایک فرسودہ گلی ہوئی رسی، کہ یہ گلی ہوئی رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے، یعنی بتانے جاتے ہیں کہ ان کو عام گلی ہوئی رسی کے ساتھ بھی باندھ دیتے ہیں، یہ وہیں بندھا رہتا ہے۔ وَذَا، اور جو دوسرا ہے اس سے مراد کیا، یعنی جو وتد ہے، یشجو، اس کو اوپر سے یعنی اس کا سر کو اور مارا جاتا ہے جیسے کیل ہم لگاتے ہیں، فلا یرث لہ احد، اور کوئی اس کے لیے مرثیہ بھی نہیں کرتا۔ اب دیکھو عیر الحی اور وتد دو کا ذکر کیا اور نسبت دی، جو پہلا ہے وہ اتنا ہے کہ ظلم پر راضی رہتا ہے اور ہمیشہ برداشت کرتا ہے کہ گلی ہوئی رسی کے ساتھ بھی اس کو ذلت سے باندھ دیتے ہیں تو وہ بڑھنا پڑا رہتا ہے، اور جو دوسرا اس کیل کے سر پر جتنے بھی آپ ہتھوڑے مارتے رہتے ہیں اس پر کوئی مرثیہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ دونوں کی طرف جو نسبت ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کر دیا۔ خوب، فرماتے ہیں وَقَدْ يُطْلَقُ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ، بسا اوقات یہ تقسیم قد يُطْلَقُ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ آخَرَيْنِ، بسا اوقات اس تقسیم کا اطلاق ہوتا ہے دو اور چیزوں پر۔ وہ کیسے؟ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ آخَرَيْنِ، الاول کیا مطلب، ان تستوفى اقسام الشیء، کہ وہ ایک نہیں کئی چیزیں بیان کی جائیں۔ کیسے؟ اب ذرا غور کرو، ان تستوفى اقسام الشیء، کہ کسی شے کی ساری اقسام کو استفاء کہتے ہیں، پوری بیان کی جائیں۔ آیت مجیدہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اب یہاں پر کیا بیان کیا، جو کچھ سماوات میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، اور جو کچھ تحت الثری ہے، لہو، یہ سب اسی کا ہے۔ یہ مراد کیا کہ اسی آیت میں، ایک ہی آیت میں تمام چیزوں کو تستوفا، تمام اقسام کو ذکر کر دیا گیا، شمار کر دیا گیا، جو کچھ سماوات میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، جو کچھ تحت الثری ہے، سب لہو یعنی ساری چیزوں کو ذکر کر دیا گیا۔ خوب، الثانی ان تذکر احوال الشیء مضافا الی کل منہا ما یلیق بہ، بسا اوقات یعنی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک چیز کے حالات کو بیان کیا جائے اور جو بھی اس کے مطابق ہے اس کی ادھر نسبت دے دی جائے، اس کو لکھا جائے۔ خوب، اس کی مثال آیت مجیدہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اب ذرا غور کر لیا، اب یہاں پر کیا ذکر کیا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اب یہاں ذکر کیا کہ ایک قوم ہے، اس کے مختلف حالات ہیں، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان کو پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مومنین کے سامنے اذلہ کا معنی یعنی کیا ہے، تواضع کے ساتھ، اعزۃ علی الکافرین، لیکن کافروں کے سامنے بڑھتری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑا کہو کے، یجاہدون فی سبیل اللہ، سبیل اللہ راہ خدا میں جہاد کرتے،
لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اب ذرا غور کرو، یہاں کیا ہے کہ ایک شے کے مختلف حالات بیان کیے گئے اور پھر ان کی طرف جو نسبت بنتی تھی اس کو ان کی طرف دی گئی، بالکل آسان۔ متنبی کا یہ شعر یہ بھی اس سے مربوط ہے، وہ کیا ہے؟ سأطلب حقی بالکنا و مشائخی کأنہم من طول ملتمسوا مرد ثقال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا کثیر اذا شدوا قلیل اذا عدوا۔ اب ذرا غور کرو، قوم کا ذکر آیت میں توجہ فرمائی۔ اب اس میں ایک حالت کیا تھی کہ جب وہ مومنین کے سامنے آتے ہیں وہاں وہ تواضع، جھک کر پیار و محبت، ایک حالت یہ ہے۔ لیکن یہی لوگ جب کافرین کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ اعزہ، او سر اونچا کر کے، محترم بن کے، اس انداز میں۔ اب ہیں وہی لیکن مختلف حالتیں ان کی ہوتی ہیں کہ مومنین کے سامنے جب آتے ہیں تو ان کی حالت کوئی اور ہوتی ہے، کافرین کے سامنے، کافروں کے سامنے ہوتے ہیں ان کی حالت کوئی اور ہوتی ہے۔ اب متنبی نے بھی اپنے شعر میں اس کو یوں لیا، وہ کہتا ہے سأطلب حقی، میں اپنا حق طلب کروں گا، مانگوں گا، بالقنا، نیزوں کے ساتھ، قنا کہتے ہیں نیزوں کو، نیزوں کے ساتھ، ومشائخ، اور بزرگوں کے ساتھ، شیخ یعنی جو وہ زیادہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں۔ کأنہم من طول ملتمسوا، التماس کہتے ہیں وہ نقاب کرنا، جیسے زمانہ جنگ میں وہ نقاب پہنتے، کأنہم من طول ملتمسوا، چونکہ وہ جو مشائخ ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ زیادہ عرصہ جنگ و جدال کرتے کرتے ایسے ہیں اور وہ ہمیشہ یوں نقاب رہتے، کأنہم من طول، اور زیادہ دیر نقاب پہننے کی وجہ سے کأنہم مردن، امرد کہتے ہیں اس بچے کو جس کے منہ پر ابھی داڑھی نہ آئی ہو، جیسا کہ وہ بے ریش نوجوان ہیں۔ اچھا آگے کہتا ہے شقاقن ثقال اذا لاقوا، اب ان کی مختلف حالتیں بیان کر رہا ہے شاعر۔ ثقال اذا لاقوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، مراد کہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس میں وہ بھاری ہوتے ہیں۔ خفاف اذا دعوا، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اس وقت وہ خفیف، ہلکے، آسان، کوئی نخرے نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ کثیر اذا شدوا، لیکن جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو زیادہ ہوتے ہیں۔ قلیل اذا عدوا، لیکن جب ان کو شمار کیا جاتا ہے تو اس وقت تو تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو کہ ایک ہی چیز کی کئی حالتیں، مختلف حالتیں شاعر نے جہاں پر بیان کی ہیں کہ بلایا جائے تو وہ کیسے ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں تو وہ کیسی حالت ہوتی ہے، گنا جائے تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کو بھی تقسیم کہا گیا ہے کہ ایک شے کے مختلف حالات کو ذکر کیا جائے اور پھر جو ان کے مناسب ہو ان کی طرف نسبت دی جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔